نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا چینل دیکھنے اور سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے آنے والے ہیں، تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس کے بعد تمام بھائیوں سے ہر ویڈیو میں گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر جو نمبر ڈالا جاتا ہے وہ رشتے کروانے والی میڈم صاحبہ کا فون نمبر ڈالا جاتا ہے، یہ مطلوبہ پارٹی کا نمبر نہیں ہے۔ مطلوبہ پارٹی کا نمبر اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ میسیج کر کے الٹے سیدھے پنگے لے گا، اس وجہ سے میرج سینٹر کا نمبر ڈالا جاتا ہے کہ جب رشتہ پکا ہو جائے گا پھر مطلوبہ پارٹی کو نمبر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی کا پرپوزل درکار ہے اور اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ جو بھائی اس رشتے کا خواہش مند ہے وہ سب سے پہلے اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لے، اس کے بعد یہ میرج سینٹر کا نمبر ہے، میڈم صاحبہ کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو سلام کریں، اس کے بعد اپنا اسکرین شاٹ بھیجیں، اس کے بعد اپنے رپلائی کا انتظار کریں، کال والے بٹن پہ ہاتھ نہ رکھ لیں کہ بس ابھی مجھے رشتہ چاہیے، رات کے 2 بجے ہیں یا 3 بجے ہیں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے، میڈم صاحبہ اکثر کمپلین کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بھائی اچھے طریقے سے سمجھایا کرو کہ رات کے وقت کون رشتے لے کر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم صبح دن چڑھنا ہے، سب کے ہو جائیں گے، تھوڑا سا حوصلہ کر لیا کریں۔ رات کے 2-3 بجے بھی اکثر لوگ کالز کرنے سے باز نہیں آتے، تو اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کال تو بالکل ہی نہیں کرنی، اپنا میسیج کریں، رپلائی کا انتظار کریں۔ اور اس کے بعد ہر ویڈیو میں سمجھایا جاتا ہے کہ جو بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ میڈم صاحبہ کے ساتھ بالکل رابطہ نہ کریں۔ یہ میڈم صاحبہ کا خصوصی پیغام ہے، وہاں پر آ کر کوئی کہانی سنا رہا ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے یہ کر دیں، مجھے وہ کر دیں، مجھے پکچریں بھیج دیں، مجھے وائسیں کر دیں، اس طرح کے کام جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بالکل رابطہ نہ کرے۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہے میڈم صاحبہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کوئی رشتے نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ اس کے بعد جو بھائی فیس کے معاملے میں کہانیاں سناتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے فراڈ کر لیا ہے، فلاں نے دھوکہ کر لیا ہے، تو آپ مجھ سے دھوکہ کروا لیں، تو اس طرح کے بندے بھی رابطہ نہ کریں، کیونکہ یہ سیدھا کام ہے۔ لوگ اپنی فیسیں جمع کروا رہے ہیں، پرپوزل دن بہ دن ہوتے جا رہے ہیں، جو اپنی فیسیں نہیں جمع کرواتے وہ دن بہ دن پیچھے ہی رہتے جا رہے ہیں۔ اس لیے رشتہ کروانے کی فیس ہے ایڈوانس میں ہے، سیدھی بات ہے۔ جو بندہ ایڈوانس فیس دینے کے لیے ایگری ہو صرف وہی واٹس ایپ پر جا کر رابطہ کرے، اس کے علاوہ کوئی بندہ دوسرا رابطہ نہ کرے جو اپنی فیس جمع کروانے کے لیے ایگری نہ ہو، کیونکہ میڈم صاحبہ اس بات کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ آپ کو ثبوت دے دیں، پہلے آپ کا رشتہ کروا دیں بعد میں وہ فیس لے لیں، وہ اس لیے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ رشتے کروانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ جس بندے کا دل مطمئن ہو وہ رابطہ کر لے، اور جس بندے کو پڑھنا لکھنا آتا ہو صرف وہی بندہ ہی رابطہ کرے۔ اور کالز کرنے سے بالکل پرہیز کریں، کالز بالکل نہ کریں، کیونکہ کالز سے میڈم صاحبہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، پھر میڈم صاحبہ بلاک کر دیتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔